بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معالجین، آج کا موضوع تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، پیش کی معذرت، کیونکہ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ معالجین کے لیے ہے، ایک طفل مکتب کے لیے اور ایک عام مریضوں کے لیے۔ پہلے حصے میں معالجین کے لیے گزارش ہے کہ وہ یہ قدامتی مرض تسلیم نہیں کی جاتی۔ قد کا بڑا ہونا اسے مرض کے زمرے میں لیا ہی نہیں جاتا، بلکہ جن لوگوں کو یہ لاحق ہوتی ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا تو قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میں آدم ثانی ہوں۔ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کا قد بڑا بھی ہوگا اور وہ سینس لیس ہوگا تو اس کے لیے زمانے میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس کا قد چھوٹا ہوگا، خدا نے اسے رزق کی فراوانی بخشی ہے، ہر طرح کی آرام و آسائش مل جاتا ہے، تو اسے کوئی بیماری کا نام نہیں دیتا۔ درمیانے قد کے لوگ یہ ٹھیک ہے، فطرت کے مطابق وہ جی رہے ہیں اور انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ، ایسے حالات اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عنایت ہوا کرتے ہیں۔ غدد درقیہ کا فعل اگر شروع ہو جاتا ہے تو قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ اس کے فعل کو قدرت کی طرف سے 18 سال سے 20 سال کی عمر میں یہ شروع ہوتا ہے، اور قد جب بڑھنا رک جاتا ہے تو پھر اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اسے غیر فطرتی طریقے سے پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے لوگوں کا قد بڑا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں کا قد، یعنی جن لڑکوں کا قد زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا قد زیادہ سے زیادہ 6 انچ تک نیچے کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ بھلا ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائے، تو اس کا فارمولہ طفل مکتب کے لیے دیے دیتا ہوں تاکہ وہ اس کو اپنے جسم پہ یا کسی قدامتی مریض پہ اپلائی کریں اور بڑھتے ہوئے قد کو روکا جا سکے، یا بڑھے ہوئے قد کو 6 انچ تک نیچے کیا جا سکے۔ مریض کی استطاعت کے مطابق وزن جتنا کہ وہ وزن اٹھا سکے، یہ وزن گندم، جو، آٹا، کھل، چاول، اس طرح کے کسی روپ میں مریض کے سر پہ رکھنا ہے۔ فاسفورس پہلے تو عام ملا کرتی تھی، لیکن آج کل اس پہ پابندی ہے۔ فاسفورس آئل 1 قطرہ مکھن کے اندر رکھ کے کسی بھی قدامتی مریض کو کھلا دیں، اور اس سے اگلے روز اس کے سر پہ اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی 40 کلو سے اوپر 50-60 کلو جتنا بھی وہ برداشت کر سکے وزن اس کے سر پہ رکھیں، اور کم از کم 1 کلومیٹر پیدل چلائیں۔ اگلے دن پھر ایک اور ڈوز دیں۔ اس طریقے سے 10 خوراکیں کھلائیں۔ انشاءاللہ اس سے قد جو ہے 6 انچ تک چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ اب حصہ ان مریضوں کے لیے ہے جو آرٹیفیشل میڈیسن یا فوڈ سپلیمنٹ کا سہارا لیتے ہیں، جس سے قد بڑا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ قد تو بڑا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر ذہنی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے۔ ہر ڈاکٹر اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھے گا
یا سنتے ہوئے تعجب محسوس کرے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو حقیقت سے انحراف کرنا انسانیت کے زمرے میں نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے اندر قدامتی روح زیادہ ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ باشعور لوگ نہیں ہوتے، بس اپنے گزارے کا دماغ رکھتے ہیں اور کام چلاتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں کوئی دماغ کی افزائش کرنے والی دوائی ضرور استعمال کروائیں اور فلسفے کی باتیں یا فلسفے کی کتابیں انہیں پڑھائیں تاکہ ان کی شعوری صفت بیدار ہوتی رہے اور وہ دوسرے لوگوں کے برابر اپنے شعور کو کام میں لائیں۔ یہ لوگ اگنوریبل ہو جاتے ہیں، کسی بات کو سوچنے کے لیے یا اس پہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بس اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ قدامتی مریض کا ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اس کا قد بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کرانے والے لوگ اس پہ بڑے خوش تھے اور اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کرنٹ کیسے لگتی ہے اپنے آپ کو کرنٹ لگا دی۔ یعنی اسے یہ شعور نہیں آیا کہ کرنٹ لگنے سے میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کہ کرنٹ کیسے لگتی ہے اس نے اپنے آپ کو کرنٹ لگا دی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس کی غدد کی تحریک بڑی تیزی سے بیدار ہوئی اور اس کا قد بڑھنا رک گیا۔ اس وقت تک اس کا قد 5.5 فٹ تک ہو چکا تھا۔ جو ہی بجلی کا جھٹکا لگا تو اس سے غدد کا فعل تیز ہوا اور غدد درقیہ کا فعل شروع ہو گیا، جس سے اس کا قد بڑھنا رک گیا۔ اب بھی وہ عام لوگوں سے دراز قد نظر آتا ہے، لیکن برائی کی حد تک یا بہت بڑا قد ہونا شمار نہیں ہوتا۔ تیسرا حصہ ان مریضوں کے لیے ہے جن کا قد حد سے زیادہ بڑا، دماغی صلاحیتیں کمزور۔ یہ لوگ یوں ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات منوانے کے لیے بچوں کی طرح ضد بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حق الیقین درست تسلیم بھی کرتے ہیں۔ دنیا جہان کے لوگ بے شک انہیں پاگل یا مڈ مین تصور کریں، یہ سب کو پاگل بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اور اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے ان دنیا جہان والوں کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ اکثر ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جو بعید العقل ہوتی ہیں اور پھر آرام سے وہ بھولے بن جاتے ہیں یا کچھ بھی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا علاج معالجہ غدد کے فعل میں تیزی پیدا کرنا ہے۔ اگر غدی عضلاتی تحریک پیدا کر دی جائے تو ان لوگوں کے اندر شعور کی صلاحیت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 3 ماہ کے بعد ان کا دماغ یا سوچ فکر عام لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو سوچتے ہیں، نہ پڑے تو گزارا ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس تحریک کو مکمل طور پہ جاری رکھا جائے تو ایسے لوگ ذہین و فطین ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے مفکروں کی طرح سوچتے رہتے ہیں۔
مفکر کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے کسی بھی معالج کے پاس جا کے اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غذائی چارٹ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ایسے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ قدامتی لوگوں کے لیے مکی کی چھلی یا مکی کی روٹی بالکل استعمال نہیں کروانی ہوتی۔ دودھ بالکل روک دیتے ہیں۔ مکھن، آئس کریم، بلائی کا استعمال نہیں کرتے۔ کدو، ٹینڈے، توری، عربی، بھنڈی، مونگی ماش کی دال ان کے لیے مضر ہوتی ہے۔ ان کے لیے زیادہ تر جو غذا مفید پائی گئی ہے وہ ہے چونا، کریلے، مسور کی دال، بینگن، مچھلی، کوفتے، کباب۔ ایسی چیزیں دینے سے لمبے قد کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، سوچ فکر عام لوگوں سے بہتر یا عام لوگوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو کوئی بھی رطوبتی غذا دے دیں گے جس کے اندر الکلائن عنصر زیادہ ہوں گے تو ان کی علامات دیر سے رکیں گی اور اس وقت تک قد بڑا ہو چکا ہوگا، دماغ کی صلاحیتیں کمزور ہو چکی ہوں گی یا تفکر کی علامت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اس کمی کی وجہ سے زمانے میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رہی بات یہاں جن لوگوں کے اندر مفکرانہ سوچ آ گئی ہے، ان کی غذائیں کدو، ٹینڈے، توری، عربی، بھنڈی، مونگی کی دال، ماش کی دال، پیٹھا، پیٹھے کا حلوہ، بلائی، کھویا، برفی، دودھ، رطوبتی الکلائن غذائیں ان کو استعمال کروائیں۔ تو جو زیادہ فکر مند رہتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں یا 24 گھنٹے، یعنی ایک بیٹا میں نے دیکھا لاہور نوری فاؤنڈیشن میں، تو وہ اپنے باپ کو مشورہ دے رہا تھا کہ آپ ابو جو پھل لاتے ہیں وہ نہ لایا کریں، تو اس نے کہا کیوں؟ اس کے پیسے جمع کر کے مجھے دیا کریں، میں ایک اور شاپ کھول لوں گا، اس سے ہماری کمائی دگنی ہو جائے گی۔ بچے کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی۔ 7 سے 8 سال کے بچے کے اندر یہ تفکرانہ سوچ تھی کہ ہماری کمائی دگنی ہو جائے، جبکہ 7 سال کے بچے کے اوپر تو ابھی روزہ اور نماز فرض نہیں ہوئے، تو اس کی سوچ کہاں تک چلی گئی۔ اب رہی بات یہ کہ سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ فش کا استعمال کرواؤ۔ میں نے قدامتی لوگوں کو بھی فش کا استعمال کروایا جس سے ان کا قد اور بڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں کیلشیم زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا قد رک گیا، بلکہ انہیں اکثر احتلام اور جریان جیسی علامتیں شروع ہو گئیں۔ تو اس کا خیال کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔